رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ آج ہم انشاءاللہ اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ذی الحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی ہے۔ یہ سورہ فجر کی میں نے آیات پڑھی ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ایک قول نقل کرتے ہیں جو کہ بہت ہی شاندار قسم کا قول ہے، تو وہ میں قول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ابن زبیر اور مجاہد وغیرہ اور بہت سارے اسلاف سے یہ بات نقل کی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا عشرہ ہے، لہذا ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے اس کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ایک حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر 1150 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں افضل ترین دنوں میں سے سب سے افضل دن جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، تو لہذا یہ بہت ہی مقدس اور محترم دن ہے۔ ان دنوں کے اندر نیکیاں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہمیں اپنے اسلاف سے ملتا ہے۔ اچھا، ایک اور ہے حدیث جس کے اندر یہ بات ہے کہ ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان دنوں کے اندر جو کیا گیا عمل ہوتا ہے وہ افضل ہے یا وہ عمل جو کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل بہت زیادہ افضل ہے، اللہ کہ وہ مجاہد اپنے مال کے ساتھ جائے، اللہ کے راستے میں مال کو بھی خرچ کر دے اور اپنی جان کو بھی خرچ کر دے تو تب ٹھیک ہے، بس صورت دیگر ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل جو ہے وہ بہت ہی افضل ہے۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ سب سے بہترین جو عمل ہے اللہ کے نزدیک عام طور پر جو پایا جاتا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، شہادت کی موت، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اور اللہ کے راستے کے اندر قتال کرنا یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میرے رب نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بار بار قرآن مجید کے اندر قتال کے بارے میں، شہادت کے بارے میں، جہاد کے بارے میں بڑا پرزور طریقے سے کہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ دیکھو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اگر آپ زندہ بچ کر سلامت واپس آ گئے تو تب بھی آپ اس بندے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر عمل کرتا ہے، یعنی کہ ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے والا جو شخص ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عمل کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ مجاہد اپنا مال بھی خرچ کر دے اور اپنی جان بھی خرچ کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ